بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: جس قدر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ کسی مستحق کو خاص خدا کے واسطے دے دو اور اسے مالک بنا دو۔ کسی خدمت یا کسی کام کی اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر مال زکوٰۃ سے فقیروں کے لیے کوئی چیز خرید کر ان کو تقسیم کر دو تو جائز ہے۔ صحیح ہے۔ اب لاسٹ سبق میں آپ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کرنی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سونا ہے، چاندی ہے، اور کیا ہے؟ مال تجارت ہے، اور اینی کیش۔ یا آپ نے سال کے بعد دیکھنا ہے آپ کے پاس کتنا ہے، پھر آپ نے اس کا کتنا نکالنا ہے؟ 2.5%۔ 2.5% کیسے نکالتے ہیں؟ یا تو اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دو، جو بھی ٹوٹل اماؤنٹ ہے 2.5% سے زیادہ بہتر ہے 40 سے ڈیوائڈ کر دو۔ آپ کا $10,000 آپ کا بیلنس ہے، $10,000 کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، یہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب کیسے دینی ہے؟ یہ کسی غریب کو مالک بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ آپ یا تو اس کو وہ پیسہ دے دو، یا اس کے بدلے اس کے لیے وہ کھانا خرید لو، اس کا کپڑا خرید لو، یا اس کی کوئی چیز خرید کے اس کو دے دو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اور یہ ایسے مالک بناؤ کہ کسی اور وجہ سے وہ مالک نہ بنتا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کا ورکر ہے، آپ کو ویسے ہی اس کو $20 پر آور دینا ہے، آپ نے کہا یار اس مہینے تو میں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو پیمنٹ کر دوں گا، ایسے نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ایکسٹرا پیسہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا حق ہے، یہ کسی پیمنٹ میں نہیں جائے گا، کسی ویجز میں نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ جواب: جب بقدر نصاب مال پر قمری حساب سے سال پورا ہو جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، دیر لگانا اچھا نہیں۔ اچھا، قمری حساب سے کیا مطلب ہوا؟ ہاں، لونر ایئر جو ہوتا ہے ہمارا۔ جیسے اگر آپ مالدار ہوئے پہلی رمضان کو، تو پہلی رمضان کو آپ حساب لگا کے زکوٰۃ دے دو بس، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک تو ہوتا ہے نا، یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ وہ اس کی کون سی تاریخ ہے، مئی کی کون سی تاریخ ہے، اپریل کی کون سی تاریخ ہے، ایسا نہیں دیکھنا، یہ اسلامی مہینے کے حساب سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس کو دیر لگانا صحیح نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں کس دن مالدار ہوا تھا، کس کو یاد ہے؟ ہر ایک تو نوٹ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کوئی ایک دن اپنے لیے سیٹ کر لو۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے، مجھے یاد تو نہیں ہے میں کس تاریخ کو مالدار ہوا تھا، جس تاریخ کو مجھے حساب لگانا ہے، لیکن آپ اپنے لیے خود سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں پہلی رمضان ہے، یا پہلی شوال ہے، یا پہلا محرم ہے، اسلامی مہینہ جب اسلامی سال سٹارٹ ہوگا تبھی میں بھی سٹارٹ کروں گا، تو پھر ہمیشہ اس تاریخ کو پھر آپ کیلکولیٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا تو آپ کو یاد ہے وہ یوز کرو، وہ نہیں ہے تو کوئی بھی اپنی طرف سے ایک تاریخ سیٹ کر لیں۔ سال گزرنے سے پہلے اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے دے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر بقدر نصاب مال کا مالک سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں دو چیزوں کی یاد رکھنا کہ ابھی سال نہیں گزرا، ٹھیک ہے؟ غریب آدمی آپ کے دروازے پہ آ گیا، اب کیا کریں؟ تو آپ اس کو گھر بھیج دو کہ نہیں یار ابھی جاؤ، ابھی میں 2 مہینے کے بعد جب زکوٰۃ نکالوں۔ بھائی اس کو تو آج ضرورت ہے نا، 2 مہینے کے بعد وہ بچے گا تو آئے گا تو وہ اس لیے آپ اس کو آج زکوٰۃ دے دو۔ لیکن کون دے گا؟ اگر آپ کے اوپر آلریڈی زکوٰۃ لگتی ہے، یعنی کہ آپ صاحب نصاب ہے، آپ کے پاس وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، جیسے میں نے بتایا تھا $350 آپ آن ایوریج سال کا سیو کر لیتے ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ ایڈوانس میں پیمنٹ کر سکتے ہیں، جب سال پورا ہوگا تو اس میں سے وہ سبٹریکٹ کر لو جو آپ اس کو دے چکے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنی بھی ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں، زکوٰۃ دیتے وقت یا کم سے کم مال زکوٰۃ نکال کر علیحدہ رکھنے کے وقت یہ نیت کرنی ضروری ہے کہ یہ مال میں زکوٰۃ میں دیتا ہوں یا زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کرتا ہوں۔ اگر بغیر خیال زکوٰۃ کسی کو روپیہ دے دیا اور دینے کے بعد اس کو زکوٰۃ کے حساب میں لگا لیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کے اصولوں میں سب سے بیسک اصول کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا؟ نیتوں پہ دار و مدار ہے۔ اگر آپ نے نیت ہی نہیں کی زکوٰۃ کی تو وہ زکوٰۃ کیسے بنے گی، ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ ہر دفعہ جب کوئی غریب آتا ہے آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ یار یہ $10 میں زکوٰۃ میں سے دیتا ہوں، یہ $100 میں زکوٰۃ میں سے دیتا ہوں، یا تو یوں کرو، یا یوں کریں کہ آپ ایک ڈبہ بنا لیں اپنے گھر میں، آپ نے جب بھی زکوٰۃ کے پیسے ڈالنے آپ نے اس میں ڈال دیے،
یہ $200-400 آپ نے جمع کر دیے زکوٰۃ کی نیت سے، اس میں رکھ دیے. اب جب غریب آئے گا اس ڈبے میں سے دے دو. اس میں دوبارہ زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اب ایک دفعہ آپ نے نیت کر کے ڈبے میں ڈال دیا کہ یہ میں زکوٰۃ کا پیسہ ڈبے میں ڈال رہا ہوں. اب آپ جب بھی سے اس ڈبے میں سے خرچ کریں گے، جب بھی وہ زکوٰۃ ہی کنسیڈر ہوگی. وہ کریں، نہیں تو پھر جب کوئی غریب آدمی آئے اس کو آپ لیکن آپ نے نہ ڈبے میں نکالا اور نہ آپ نے دیتے ہوئے نیت کی. اب کیا ہوا؟ اب آپ جس کو پیسہ دیں گے وہ صدقہ بن جائے گا، وہ زکوٰۃ نہیں بنے گا، کیونکہ عبادت کے لیے تو نیت ضروری ہے نا. جس کو زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتا دینا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، ضروری ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا، ہر آدمی کو بتانا پڑے گا کہ یہ آپ کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو ہر آدمی کمفرٹیبل نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر انعام کے نام سے یا کسی غریب کے بچوں کو عیدی کے نام سے دے دو تو بھی یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی کہیں یار یہ میری طرف سے $100 آپ رکھ لو، گفٹ رکھ لو. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو جائے گا. یا آپ کسی غریب کے گھر کھانا کھانے گئے، اس کے بچوں کو آپ نے $100 بانٹ دیا کہ آپ میری طرف سے لے لو، تو یہ ہو گیا. اگر سال گزرنے کے بعد ابھی زکوٰۃ نہیں دی تھی کہ سارا مال ضائع ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کے پاس آپ کو زکوٰۃ فرض ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نے ادا ہی نہیں کی، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مصیبت آ گئی، آپ کا سارا مال ہی تباہ ہو گیا، سینڈ ہی آ گیا. ٹھیک ہے نا، یا کوئی اور ایسی مصیبت آئی کہ آپ کا سارا مال ختم ہو گیا، بالکل زیرو پہ آ گئے، تو پھر آپ کے اوپر سے زکوٰۃ بھی فرض نہیں رہتی، ختم. زکوٰۃ فرض نہیں رہتی. دیکھو اور عبادتیں نہیں ختم ہوتی. مثال کے طور پہ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، آپ نے حج نہیں کیا، تو آپ کے اوپر سے وہ ساقط نہیں ہوگا. اگر آپ غریب ہو گئے کل کو تو پھر آپ کے سر پہ ذمہ واجب ہے، کسی نہ کسی طرح سے آپ قرضہ لے کے کچھ بھی کر کے حج کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک دفعہ فرض ہو گیا نا. اسی طرح جو نماز آپ پہ فرض ہو گئی وہ آپ نے نہیں پڑھی تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. لیکن زکوٰۃ کا معاملہ اور ہے. زکوٰۃ اگر آپ کا مال ختم ہو گیا تو زکوٰۃ بھی ساقط. سال گزرنے کے بعد اگر سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا تو کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ ایسا بھی کوئی جوان ہوگا، سارا سال گزر گیا، زکوٰۃ دینے کے بجائے اس نے کہا یہ سارا مال میں غریب کو دیتا ہوں، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، معاف، پھر زکوٰۃ معاف ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو کچھ نہیں. اگر سال گزرنے کے بعد تھوڑا مال ضائع ہو گیا یا خیرات کر دیا تو کیا حکم ہے؟ جس قدر مال ضائع ہوا یا خیرات کیا اس کی زکوٰۃ بھی ساقط ہو گئی، باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا. کیا مطلب ہوا؟ آپ کے پاس مثال کے طور پہ $2,000 تھے، ٹھیک ہے نا، $2,000 میں کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ $50. ٹھیک ہے نا، آپ کا $1,000 ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، 1,000 ضائع ہو گیا، تو باقی تو اس 1,000 کی زکوٰۃ بھی آپ کے اوپر سے ساقط ہو گئی. اب یہ نہیں کہیں گے کہ آپ زکوٰۃ $50 آپ کی نکلی تھی تو آپ 50 دو. آپ کہیں گے بھائی میرے تو اسٹور میں رابری ہو گئی، ختم ہو گئے آدھے پیسے، تو ٹھیک ہے، آدھے پیسے جو ضائع ہو گئے اس کی زکوٰۃ بھی ختم. یا جو آدھے پیسے آپ نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے اس کی زکوٰۃ بھی ختم، باقی آدھے پہ پیسے باقی پہ دیں. یہ بہت امپورٹنٹ مسائل ہیں، لوگوں کو یہ بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ $50 زکوٰۃ ہیں، حالانکہ ابھی تو رابری ہو گئی، تو اب چیزیں چینج ہو جائیں گی. اگر چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے ادا کرے تو وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ ٹھیک ہے نا، وزن کا اعتبار ہے. مثلا کسی کے پاس $100 ہیں، سال گزرنے کے بعد اسے 2.5 تولہ چاندی دینی چاہیے. اب اسے اختیار ہے کہ وہ $2 ایک اٹھنی دے دے یا چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کا دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کی قیمت میں $2 کا ہو تو $2 دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. ہاں، یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو چاندی کی زکوٰۃ ہے نا، یہ وزن سے ہوگا یا قیمت کا اعتبار ہے؟ تو انہوں نے کہا وزن کا اعتبار ہے. اگر مثال کے طور پہ کسی کے $100 ہے نا، $100 اس کے پاس ہیں، تو اس کی کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ $2.5. یہ تب ہے کہ $1 میں 1 گرام ایک تولہ چاندی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، 1 تولہ چاندی کی قیمت بھی $1 ہے. تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ $2.5 دینے کے ساتھ $2.5 سے بھی ادا ہو جائے گی اور 2.5 تولہ چاندی سے بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر چاندی اس سے زیادہ مہنگی ہے تو پھر نہیں ہوگی، پھر آپ کو نہیں، اگر سستی ہے تو پھر نہیں ہوگی، پھر آپ کو اس حساب سے دینی پڑے گی اس کے وزن کے اعتبار سے. خیر یہ جو ہے ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ. چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوئی تو کوئی دوسری چیز بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، جتنی چاندی زکوٰۃ میں واجب ہوئی اتنی چاندی کی قیمت کسی دوسری چیز مثلا کپڑا یا غلہ خرید کر بھی دینا درست ہے. ٹھیک ہے نا. پھر انشاءاللہ آئندہ
زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہوگا کہ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیسے دینی ہے. اب کس کو دینی ہے انشاءاللہ وہ اپنی ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کو سمجھنے اور اس پہ ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم.